بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہم اوور کوٹ پڑھ رہے ہیں اور جہاں تک ہم نے کل ٹرانسلیشن کو ختم کیا تھا وہاں پہ وہ جو نوجوان تھا وہ ایک کپل کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا. اب آگے شروع کریں گے. وین دا کپل ہیڈ واکڈ سم 100 yards ahead of him. جب وہ جوڑا اس کے سامنے کچھ 100 قدم کے فاصلے پر آگے چلا گیا. ہی hurriedly جلدی سے moved after them. وہ جلدی سے ان کے پیچھے چلا, یعنی کہ جب وہ جوڑا کوئی 100 قدم اس سے آگے چلا گیا تو وہ بھی جلدی جلدی سے ان کے پیچھے مڑا یا چلا. hardly had he reached halfway across the road. اس نے مشکل سے تقریباً کوئی آدھا روڈ ہی پار کیا تھا. when a truck full of bricks. جب ایک اینٹوں کا بھرا ہوا ٹرک came from behind. پیچھے سے آیا. like a gust of wind. ایک ہوا کے جھونکے کی طرح. and crushing him down. اور اسے روندتے ہوئے, روندتے ہوئے. speeded afterwards McLeod road. جلدی سے McLeod روڈ کی جانب نکل گیا. یعنی کہ جب وہ ابھی تقریباً آدھے روڈ پہ سڑک کے درمیان میں پہنچا تھا تو ایک اینٹوں کا بھرا ہوا ٹرک پیچھے سے آیا اور اسے روندتا ہوا جلدی سے McLeod روڈ کی جانب نکل گیا. دا ڈرائیور آف دا ٹرک ہیڈ ہرڈ a shriek. جو ٹرک کا ڈرائیور تھا اس نے ایک چیخ سنی تھی. اینڈ ہیڈ ایکچولی فار اے مومنٹ slowed ڈاؤن. اور تھوڑی دیر کے لیے اس نے گاڑی آہستہ بھی کی تھی. بٹ ریئلائزنگ دیٹ, لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ سم تھنگ سیریس ہیڈ ہیپنڈ, کہ کچھ انتہائی سنجیدہ ہو گیا ہے, کچھ برا ہو گیا ہے. ہیڈ ٹیکن ایڈوانٹیج آف دا ڈارکنیس. اسے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا. اینڈ ہیڈ اسپیڈ اوے انٹو دا نائٹ. اور رات کی تاریکی میں وہ نکل گیا, بھاگ گیا. 2 or 3 passers by. 2 یا 3 مسافر. by who had witnessed the accident. جنہوں نے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. shouted, چلائے. stop him. روکو اسے. take the number. نمبر نوٹ کرو. but the truck was not to be seen. لیکن ٹرک نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا. in a short while. کچھ دیر کے بعد. quite a large crowd had collected. ایک اچھا خاصا مجمع وہاں پہ جمع ہو چکا تھا. a traffic inspector on his motor bike stopped. ٹریفک کا ایک انسپیکٹر اپنی موٹر بائک پہ, اپنی جو ہے موٹر سائیکل پہ رکا. the young man was badly hurt. وہ نوجوان بری طرح زخمی ہو چکا تھا. there was a lot of blood about. بہت سارا خون بہہ چکا تھا. and he was in a very precarious state. اور اس کی حالت بہت زیادہ نازک تھی. یعنی کہ بہت سارا خون بہہ چکا تھا اور اس کی حالت بہت زیادہ نازک تھی. a car was stopped. ایک کار رکی. and he was loaded into it. اور اسے کار میں لادا گیا. and taken to a nearby hospital. اور ایک قریب کے ہسپتال میں لے جایا گیا. when they reached there he was just alive. جب وہ وہاں پہ پہنچے تو وہ تقریباً زندہ تھا, یعنی کہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا. on duty that night. ڈیوٹی میں اس رات. in the casualty department. casualty department شعبہ حادثات. were assistant surgeon خان and 2 young nurses. یعنی کہ اس رات ڈیوٹی پہ شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن خان اور 2 نوجوان نرسوں کی ڈیوٹی تھی. شہناز اینڈ گل. ایک کا نام شہناز تھا اور ایک کا گل. He was still wearing his brown overcoat and silk scarf. اس نے ابھی بھی اپنا بھورے رنگ کا اوور کوٹ اور جو اس کا ریشمی سکارف تھا, مفلر تھا, گلو بند اپنے گلے میں باندھا ہوا تھا. There were large stains of blood all over his clothes. stains دھبے, all over ہر طرف, یعنی کہ اس کے کپڑوں کے ہر جگہ خون کے بڑے بڑے دھبے لگے ہوئے تھے. someone had, کسی نے out of sympathy, ہمدردی سے, placed the young man's green flat hat on his chest. نوجوان کا وہ سبز ہیڈ جو تھا وہ اس کی چھاتی پہ رکھ دیا تھا. so that it should not be lost.
کیونکہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے. seems quite well to do. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سارا کام کرنا پڑے گا. نرس شہناز said to نرس گل. نرس شہناز نے نرس گل سے کہا. to which she replied in a lower tone. جس کا اس نے ایک مدھم سی ہلکی سی آواز میں جواب دیا. all talked up for Saturday night, poor chap. کہ بیچارہ ہفتے کی رات کو ہی کچلا گیا. did they catch the driver. کیا انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا. no he got away. نہیں وہ چلا گیا. what a pity. کتنے رحم کی بات ہے. in the operating theatre. Operation theatre. The assistant surgeon and the two nurses with their faces concealed behind mask. Concealed means چھپایا ہوا تھا. یعنی کہ آپریشن تھیٹر میں سرجن خان اور دونوں نرس ہیں جنہوں نے اپنے چہرے ماسک کے پیچھے چھپائے ہوئے تھے. were attending the young man. وہ اس نوجوان کا علاج کر رہے تھے. only their eyes were visible. ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں. he was laying on a white marble table. اور وہ ایک بڑے سنگ مرمر کے میز پہ پڑا تھا. his hair was still smooth against his temple. اس کی کن پٹیوں پہ اس کے بال ابھی بھی سموتھ تھے, سیدھے تھے. the strong scented oil. اور تیز خوشبودار تیل with which he had dressed it earlier. جو کہ اس نے شام میں کہیں اپنے سر میں لگایا تھا. still gave out a faint odor. faint کا مطلب ہوتا ہے جی مدھم. odor کا مطلب ہوتا ہے خوشبو. اس سے ابھی بھی ہلکی ہلکی مدھم سی خوشبو آ رہی تھی. his clothes were now being taken off. اب اس کے کپڑے اتارے گئے. the first to be removed was the white scarf. سب سے پہلے وہ سفید ریشمی گلو بند اتارا گیا. beneath the scarf there was neither a tie nor a collar. اب اس گلو بند کے نیچے نہ تو اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی نہ ہی ٹائی لگائی ہوئی تھی. when the overcoat was removed. اور جب اوور کوٹ کو اتارا گیا. it was found that. تو یہ پتا چلا کہ the young man was wearing underneath only an old cotton sweater which was all in holes. یعنی کہ جو اوور کوٹ اتارا گیا تو اس نوجوان نے نیچے سے صرف ایک پرانا سویٹر پہنا ہوا تھا جس کے اندر بھی سوراخ ہوئے تھے, پھٹا پرانا سا. through these holes one could see the dirty vest which was in an even worse state than the sweater. یعنی کہ اس کے نیچے اس نے جو ہے وہ بنیان پہنی ہوئی تھی اور جس کی حالت اس کے سویٹر سے بھی بری تھی. layers of dirt covered his body. اور میل کی تہوں نے اس کے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا. he could not have had a bath for at least 2 months. وہ کم سے کم پچھلے 2 مہینوں سے نہیں نہایا تھا. only the upper part of his neck was clean and well powdered. بس اس کے جو جسم کا اوپر والا حصہ تھا یعنی کہ گردن کے اوپر والا حصہ تھا وہ صاف ستھرا تھا اور اچھی طرح سے پاؤڈر وغیرہ لگا ہوا تھا. the shoes and the socks now came off. اب اس کا جوتا اور جرابیں اتاری گئیں. the shoes were old but brightly polished. جوتے پرانے تھے لیکن اچھی طرح سے پالش کیے ہوئے تھے, چمکدار. as to the socks. اور جہاں تک جرابوں کی بات ہے, in color and pattern. رنگ اور ڈیزائن کے حساب سے the one was quite different from the other. ایک جراب دوسرے سے قدرے مختلف تھی. there were holes at the heels. اور ایڑیوں پہ سوراخ تھے. and where the flesh showed. اور جہاں پہ اس کا جسم نظر آ رہا تھا through holes. ان سوراخوں سے it was grimed with dirt. یہ میل سے اٹا ہوا تھا. he was by now dead. اب تک وہ مر چکا تھا. and his lifeless body lay on the white marble slab. اور اس کا بے جان جسم سنگ مرمر کے ٹیبل پہ پڑا تھا. the following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat. یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس کے اوور کوٹ کے مختلف جیبوں سے ملی تھیں. a small black comb. ایک چھوٹا سا جو کنگھا کالے رنگ کا. a handkerchief. ایک رومال. 6 annas and few piles. 6 آنے اور کچھ پیسے. half smoked cigarette. آدھا پیا ہوا سگریٹ.
A little diary, ایک چھوٹی سی ڈائری تھی. In which the names and address of a few people were noted, جس کے اندر کچھ لوگوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے. A list of gramophone records, ایک گراموفون ریکارڈ کی لسٹ تھی. اینڈ فیو ہینڈ بلز، اور کچھ اشتہارات. وچ ڈسٹریبیوٹرز، جو کہ بانٹنے والوں نے ہیڈ تھرسٹ اپون ہم، اسے تھما دیے تھے. ڈیورنگ ہز ایوننگ پرومینیڈ، اس کی شام کو آوارہ گردی کے دوران. الاس، افسوس کی بات ہے. ہز لٹل کین، اس کی چھوٹی چھڑی. وچ واز پر ہیپس لاسٹ ایٹ دا ٹائم آف دا ایکسیڈنٹ، جو کہ شاید ایکسیڈنٹ کے وقت گم گئی تھی. واز ناٹ انکلوڈیڈ ان دا لسٹ، وہ اس سامان کے اندر، ان چیزوں کے اندر شامل نہیں تھی. جی دیٹس آل فرام دا ٹرانسلیشن. کل انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے وہ کریں گے ایکسرسائز، اور پھر ہمارا یہ جو بک 1 ہے اس کا سلیبس ختم ہوا. نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ ہم پوئمز یا پھر پلیز کو پڑھنا شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.